پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور آج ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے پروگرام میں پاکستان میں سالڈ آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت بھی موجود ہیں. ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید محسن نوید صاحب، جو کہ پروفیسر آف نیفرولوجی میڈیسن اینڈ ٹرانسپلانٹ سائنسز ہیں. ساتھ ساتھ آپ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان میں اسٹیمپ تھراپسٹ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آج اسٹوڈیوز میں آپ تشریف لائے، ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ. میں جس اتھارٹی کا آپ نے نام لیا ہے یہ ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پاکستان، جسے عام لفظوں میں ہوٹا کہتے ہیں. اس کا جو کہ فیڈرل ایریا کو یہ لک آفٹر کرتی ہے، تو اس کی میں سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوں، نیفرولوجسٹ، اسٹیم سیل تھراپسٹ اینڈ ٹرانسپلانٹ فزیشین ہوں. مختلف یونیورسٹیز میں پروفیسر رہا ہوں اور ابھی بھی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ منسلک ہوں. اس میں جو کہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بہت ساری اصطلاحات پاکستان میں لے کر آئے ہیں. ریفارمز پہ ہم نے بہت کام کیا ہے اور چیزوں کو ہم نے اللیگل ٹرانسپلانٹ کو روکنے کے لیے اور لیگل ٹرانسپلانٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری اتھارٹی شب و روز کام کر رہی ہے. حالانکہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے فنڈز کی کمی ہے، ہمیں ہیومن ریسورس کی کمی ہے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ہم اپنا جو کہ کوالٹی ورک ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں. جی بالکل، ہمارے جو اس وقت لسنرز اور ویورز ہیں وہ ضرور جاننا چاہیں گے، کیونکہ پاکستان میں ہم آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت ہی مہنگا یہ کام ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ سالڈ جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر اب تک کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. ہاں، تھینک یو ویری مچ نکت. ایکچولی یہ ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پاکستان میں جو بنائی گئی تھی یہ 2008-2009 میں بنائی گئی تھی. ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت یہ مریض وجود میں آئی تھی، پھر اسے پارلیمنٹ نے انڈورس کیا تھا. تو اس کو 2010 میں اس کا ایکٹ بنا تھا اور 2012 میں اس کے رولز جو تھے وہ پارلیمنٹ نے آگے بنا کے دیے تھے، ایس او روز سارے بنا کے دیے تھے. تو یہ اتھارٹی اس کے بعد یہ قائم ہوئی اور اس کے اندر جو ہے 90 سے 110 لوگ کام کرتے ہیں. اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں فیڈرل ایریا میں پہلے یہ سارے پاکستان کو لک آفٹر کرتی تھی، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ چیپٹر جو تھا لوکل صوبوں کے پاس چلا گیا، تو ہم سب فیڈرل ایریا کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو اس میں ہم یہ جو کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی تعداد تقریباً 20 سے 22 تک ہے، اور اس میں ابھی مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں جو کہ اچھے شہرت رکھنے والے ہسپتال ہیں وہ ہمیں اپلائی کرتے ہیں. ان کا ایک پرسکرائب فارم ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رجسٹریشن کرتے ہیں، خاص رجسٹریشن فیس ہوتی ہے. ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا معیار واقعی اس قابل ہے کہ ان کو ٹرانسپلانٹ سینٹر ڈکلیئر کیا جائے یا نہ. تو وہ ہم ان کی جو کہ کم از کم ریکوائرمنٹ اور زیادہ سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم ان کو جانچتے ہیں. پھر ہم ان کو جا کر وہاں پر ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کی ٹیم سے ملتے ہیں، ان کی سہولیات کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرار واقعی عوام کو وہ سہولت دے سکتے ہیں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور کیا یہ ایک محفوظ جگہ ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہم ان کی جو ہے عارضی طور پر یا سالانہ طور پر ہم اس کی منظوری دیتے ہیں اور اس کو سپروائز کرتے رہتے ہیں کہ ان کا ٹرانسپلانٹ جو ہے اس میں مسائل نہ آئیں. ہاں، جہاں تک ریگولیشن آف فی کا تعلق ہے تو اس کے اندر چونکہ بہت محدود سینٹرز موجود ہیں اور ریگولیشن آف فی ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہم نے حکومت کو یہ بتایا ہے کہ آپ ہمیں اس بات پر توجہ دیں اور ہمیں اس بات کا اختیار دیں کہ ہم اس ریگولیشن کریں اس فیس پر. کیونکہ دیکھیں ٹرانسپلانٹ سرجری جو ہے کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں ہے، یا کسی بیٹے کی شادی نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس پہ پیسے لٹا دیں گے. یہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، زندگی کو بچانے والی ایک لائف سیونگ سرجری ہے. لہٰذا اس کی جو ریگولیشن آف فی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس بات پہ ہم عوام اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر ہماری مدد کریں اور ہم عوام کی مدد کریں. لیکن اس میں جو کہ پبلک سیکٹر ہے ہم اس کو جتنے اسٹرانگ کرتے جائیں گے، سرکاری سطح پر ہم جتنے ٹرانسپلانٹ سینٹرز کھولتے جائیں گے اتنا پرائیویٹ سینٹرز کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور وہ زیادہ جو کہ ٹرانسپلانٹ کے مریض ہیں اگر وہ اچھا محسوس کریں گے، ان کو اچھی سروسز ملیں گی،
تو وہ سرکاری سطح پہ اپنا ٹرانسپلانٹ کرانے میں خوشی محسوس کریں گے, ان کے پیسے بھی کم لگیں گے. لیکن اگر آپ بالکل سرکاری طور پر یہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے, آپ ان کے اوپر فنڈز نہیں لگائیں گے, آپ ان کو بے بس اور یتیم چھوڑ دیں گے, ان کو لاچار چھوڑ دیں گے, ان پہ آپ کان بند کر لیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے تو وہ ترقی کرے گا, وہ اپنی اور ان کو صحیح منہ مانگی وہ منہ مانگی قیمتیں وصول کریں گے, اور ایک وقت میں وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ آپ کی آواز کو وہ دبا دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اللیگل طریقوں سے بھی وہ چیزیں بڑھیں گی نا, اور اللیگل ٹرانسپلانٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ جب لیگل ٹرانسپلانٹ کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ راستے کھلیں گے اللیگل ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو جتنا آپ اتھارٹی کو مضبوط کریں گے, ہم اتنا آپ کو فیڈ بیک دیتے جائیں گے. ہم ان پاکٹس کو جو کہ معاشرے میں چھپے ہوئے عناصر ہیں, ہم ان کی نشاندہی کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں مضبوط نہیں کریں گے, ہماری ہیومن ریسورس کو مضبوط نہیں کریں گے, ہمیں ویکلز نہیں دیں گے, ہمیں آپ ہیومن ریسورس نہیں دیں گے, اور ہمیں اس قابل نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم کیسے یہ کام کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس لیے لیکن ابھی بھی ہم اپنے محدود وسائل میں رہ کر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ بہت نازک کام ہے, اس میں بہت ساری ایجنسیز آپس میں مل کے یہ کام کرتی ہیں, اور یہ ایک بڑا مجاہدانہ قسم کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اندر حکومتی سرپرستی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, ہر لیول پہ ضروری ہوتی ہے. دامے درہمے سخنے ان کو آپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کمزور ہو جائیں گے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے. یہ بہت آسان ایکویشن ہے جو کہ یہ سب کو ارباب اختیار کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر آپ سرکاری سطح پر چیزوں کو سیدھی نہیں کریں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ وہ غیر سرکاری طور پر وہ کام ہوں گے, اور وہ ایسے کام ہوں گے کہ مریض کی جان بھی جائے گی, اور اس کے اندر ان کے پیسے بھی جائیں گے, اور ان کی عزت نفس بھی مجروح ہو جائے گی. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان چیزوں کو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سرکاری سطح پر تو ظاہر ہے بہت کام ہونا باقی ہے, اور اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر اتنا آگے نکل چکا ہے, تو کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو بہتر ہم نے بنایا جا مختلف سکتا ہے؟ جہاں پر صلاحیت موجود ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی صلاحیت کو بہتر کریں گے. جیسے اس کے لیے ہم ایک انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کیپیسٹی انہینسمنٹ. اگر کسی کے اندر صلاحیت موجود ہے, اس کو آگے لے جانا ہے, تو ہم ان کو ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہم ان کو آگے لے جا سکتے ہیں. کیونکہ میں جو کہ میری ایکویشن ہے, اور باہر ملکوں کی بھی میرے پاس تعلیم ہے. آئی ہولڈ ممبرشپ اینڈ فیلوشپ فرام گریٹ برٹن, رائل کالجز سے میرے پاس ممبرشپ اور فیلوشپ ہے 2 مختلف یورپین کنٹریز کی, اور میں امریکن بورڈ کا ڈپلومیٹ آف ریجنریٹو میڈیسن ہوں, اسٹیم سیل تھراپسٹ ہوں. تو ہم نے امریکن بورڈ کے ساتھ بھی MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے, اور بہت جلد ہم NHS اسکاٹ لینڈ اینڈ NHS انگلینڈ کے ساتھ بھی ہم MOU سائن کریں گے. لیکن اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمارا اپنا فریم ورک مضبوط ہونا چاہیے, اور حکومت کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمیں حکومت کو چاہیے کہ جو ہم اپنی گزارشات ان کو پیش کی ہیں, جو سفارشات ہم پیش کی ہیں, اس پہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے, اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائے, اور وہ جو کہ ہمارا اپنا مانیٹری بورڈ ہے وہ بھی اس میں جو ہم اپنے ایجنڈاز ان کو دے چکے ہیں ان کے اوپر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے, ان پروگرامز کو وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ جو ریفارمز کی آپ بات کر, ہاں جی بالکل, جو ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اگر ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ وہ کیا ریفارمز ہیں, کیا آپ نے ان کو سجیشنز دی ہیں, اور رکنے کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ رکنے کی وجہ تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے رکنے کی, تو خیر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ساری وجوہات ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, چلنے کی کم ہوں گی لیکن رکنے کی زیادہ وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے جو ان کو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کو آگے بڑھانے کے لیے سرکاری طور پہ آپ سینٹرز بنائیں, جو سرکار کے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, جہاں جہاں ان کی مشکلات ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اگر ان کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے, فنڈز کی کمی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی چیزیں وہ کریں. پھر ہمارے جو کہ رجسٹرڈ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ تکیہ نہ کیا جائے, بلکہ جو کہ سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ بنائیں, اس ڈپارٹمنٹ کو آپ آگے لے کر جائیں. اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, بڑے پیسوں لے کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اچھی سروس کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ بہت زیادہ اس کے اندر
اندر منی انوالو ہے, ہر بندہ وہ سروسز سہولیات نہیں لے سکتا ہے, ان کو بھی پابند کیا جائے کہ آپ چیریٹی کا بھی کام کریں گے, آپ کا کم از کم 1/3 حصہ آپ کا چیریٹی کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا گھر بیچ کے, اپنا بار بیچ کے, اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کے, اپنی بھینسیں بیچ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, زمینیں بیچ کے آ رہے ہیں. انٹر پروونشل ٹورزم ہے, دوسرے پروونسز سے آ رہے ہیں. ان پروونسز کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو کہ پروونسز ہیں اس کے اندر ایک سینٹر بنائیں, ٹرانسپلانٹ سینٹر سرکاری طور پہ بنائیں. تو پورے پاکستان میں کون سا آپ کو لگتا ہے کہاں پہ, یا فیڈرل کی تو آپ بات کریں لیکن دوسرے صوبوں کی بات کریں تو کہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ دوسرے صوبوں میں یہ متفرق مسلینیس ہسپتال ہیں جو کہ مختلف اتھارٹیز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, وہ اپنا اپنا تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں آگے جا کے ہم یہ کہا ہے کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کی جو کہ ایچلی ذیل ہے, جو کہ نازک موڑ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دینا چاہتے آرگن, تو اس پہ آپ کیسے قابو پائیں گے؟ ظاہر ہے اگر ایک خاندان ہے اس میں بہت کم فیملی کے اندر سے لوگ, اگر فیملی کے اندر کے لوگ تیار ہی نہیں ہیں ذہنی طور پہ, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس مینٹل بلاک کو تو آپ ون اوور نہیں کر سکتے, تو وہ پھر کیا کریں گے کہ وہ بازار سے کسی پروفیشنل ڈونر کو منتخب کریں گے, اسے پیسے دیں گے, اور وہ ایک پیچھے کے بند گلی کے سے آ کے کسی انلیگل ٹرانسپلانٹ پہ کریں گے. اگر ان چیزوں کو آپ ریگولیٹ کریں, ٹھیک ہے جی, اور آپ ایک ڈونر پول بنائیں جس کے اندر ہم ڈونرز کو رجسٹر کریں, ہیلدی ڈونرز کو رجسٹر کریں, تو ہم ایک ڈونر پول بنانا چاہتے ہیں. ہم قبل از مرگ جو کہ لائف ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی ہم بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ زندہ لوگ اگر اپنا گردہ دینا چاہیں یا جگر دینا چاہیں یا کوئی ایک چیز جو کہ قابل استعمال ہو اپنی زندگی میں وہ دینا چاہے, تو ان کا ایک رجسٹر بنے, ان کا ایک پول بنے. اور بعد از مرگ اگر وہ عطیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک پول بنے, اور پھر جن لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے ہمیں اس تک رسائی دی جائے, ان ہاسپٹلس تک ہمیں رسائی دی جائے قانونی طور پہ, اور انہیں پابند کیا جائے ہماری اتھارٹی کے ساتھ کہ وہ اپنا سارا ڈیٹا ہمیں دیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فیڈرل ایریا کے 20 یا 25 یا 30 یا 40 ہسپتالوں میں اس وقت گردہ کے ناکارہ گردوں کے اینڈ اسٹیج کڈنی ڈیزیز کے کتنے پیشنٹ موجود ہیں, اور اس میں سے کتنے ڈائلسس پہ ہیں, اور کتنوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. تو وہ ٹرانسپلانٹ پول جب پروجیکٹ ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک خاص نمبر کے لوگ موجود ہیں, میں بھی فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی 10,000 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, تو ہم اس کا پول ڈیولپ کریں گے کہ ہمارے پاس 10,000 ڈونر ہیں یا نہیں ہیں, تو ہم اس پول کو ایسا ایسا آپس میں میچنگ کریں گے. پھر ہم ان کے بہت سارے ٹیسٹ, جیسے ساری دنیا میں ایک یونائٹڈ نیٹ ورک آف آرگن شیئرنگ ہے, ہم وہ نیٹ ورک بنائیں گے تاکہ ان کے جو کہ اعداد و شمار ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کریکٹرسٹکس, ان پیشنٹس کے جو کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ ہیں, جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے کمپیوٹرائز موجود ہوں اور ہم نے وہ کر کے رکھے ہوئے ہوں, تاکہ کسی بھی وقت ہم اس کو میچ کریں اور ہمارا وہ نیٹ ورکنگ ہو. تو اس ساری چیزوں پہ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل ول اس میں ہونی چاہیے, دوسری بات یہ کہ اس کے اندر فنڈنگ ہونی چاہیے, اس میں NGOs کو بھی فنڈ دینا چاہیے, اس میں حکومت کو بھی فنڈ دینا چاہیے, کیونکہ اس میں بھلا بھی سب کا ہے اور اس کے اندر نقصان بھی اجتماعی ہے اور اس میں فائدہ بھی اجتماعی ہے. اگر اس چیز کو یہ محسوس کر جاتے ہیں, سب محسوس کر جاتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ اور ارباب اختیار اس بات کو محسوس کر جاتے ہیں کہ بھلا بھی سب کا ہے, نقصان بھی سب کا ہے, تو یہ کام آگے بڑھ جائے گا. بالکل. ویسے بھی ہمارے ملک میں تو صحت کے شعبے کو تو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی, اور ہم بجٹ میں بھی جس لیول پہ اس کو رکھتے ہیں تو آپ مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہم بہتری لائیں گے. تو پاکستان میں آرگن ٹرانسپلانٹ کی اگر ہم بات کریں, آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا, تو میں یہ جان کس طرح کے آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اس کی اگر تفصیل ہمارے سننے والوں کو. اس میں جب آپ سالڈ آرگن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سارے فہرست آتا ہے وہ آ جاتا ہے گردے, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جگر, ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد جو ہے بعد از مرگ یہی آرگن آ جاتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک سیگمنٹ آ جاتا ہے بون میرو کا, جن کو بون کا کینسر ہے کسی بھی طریقے کا, کوئی لیکیمیا ہے یا کوئی ملٹیپل مائلوما ہے یا کوئی انہیں بون کا کوئی ایسا کینسر ہے جس کے اندر آپ نے گودا دینا ہے ایک مریض سے دوسرے, تو وہ بون میرو, یہ تو سالڈ آرگن میں نہیں آتا لیکن یہ بون میرو میں آ جاتا ہے. تو وہ پھر بون میرو آپ کسی نزدیکی یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ماں باپ دے سکتے ہیں. اس میں ہم نے یہ جو سالڈ آرگن کے حساب سے ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے ہیں, یعنی کہ کیا چیزیں کرنے کے قابل ہیں کیا نہیں ہیں, اور کس کی چیز کی انلیگل چیز کی کیا وہ پینالٹی ہے. تو یہ ہم نے ساری ہدایات جو ہیں یہ واضح طور پر ہم نے ان کے چارٹ بنا کے, ان کی سٹینڈرڈز بنا کے تمام رجسٹرڈ ہاسپٹلس کو پابند کیا ہے کہ وہ یہ اپنے OPD کے ماتھے پہ لگائیں. ٹھیک ہے, واضح طور پر جب مریض اس OPD کے اندر جائے
تو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی وہاں سے ہدایات وہاں پر ایک اسٹینڈی کی شکل میں لگی ہوئی ہیں. وہ ہم نے اردو میں اور انگریزی میں دونوں اسٹینڈیز کا اسپیسیمن اپنے رجسٹرڈ ہاسپٹلس کو بھیجا ہے اور ان کو لیگلی پابند کیا ہے. وہ آپ لگائیں گے تاکہ مریض کو ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہو, مریض کو ہدایات کا پتہ ہو اور اس کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے. صحیح. تو اس میں تقریباً کوئی 70 to 80% ہاسپٹلز نے ابھی تک اس عمل کو کر لیا عمل کر لیے ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض ضدی بچے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اور طریقوں سے مانتے ہیں, پھر ان کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مافیاز ہیں وہ بھی اس چیز کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں. تو جب آپ تعارف ہی کسی چیز کا نہیں کرائیں گے, جب آپ کہیں, ہم نے یہاں تک ان کو بتایا ہے کہ دیکھیں اس میں جو آپ کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو چھوڑ کر آپ کے جو کہ عزیز ہیں, جو کہ آپ کی برادری کے قریبی رشتہ دار ہیں, جو آپ کے چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, تایا زاد, پھوپھی زاد, یہ سب قابل قبول ہیں ہمارے لیے. ان سب جو ہے یہ لیگل ڈونر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ویری لمیٹڈ ہمارے پاس کیٹیگری ہے کہ اگر بالکل ہی ان دونوں کیٹیگریز میں کوئی نہیں ہو سکتا تو ایک خاص اسکروٹنی کے بعد ہم ایموشنلی ریلیٹڈ ڈونر بھی لے لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کوئی فیملی فرینڈ ہے, وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا بالکل بھی ریلیشن میں نہیں ہے, لیکن اگر ہم چھان پھٹک کر لیں کہ جی اس کے اندر یہ پروفیشنل ڈونر نہیں ہے, اس کے اپنے کوئی ذاتی مفادات کے لیے یہ نہیں ہے, جو تھوڑا بہت اگر آپ اسے فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا تو بیچنے والا ہے اور کوئی خریدنے والا ہے اور کوئی ایجنٹ ہے اور کوئی ہاسپٹل جو ہے تو وہ انڈر دی ہینڈ ڈیلنگ کر رہا ہے کہ اتنے ملین میں آپ کو دوں گا, اتنے ملین آپ مجھے دیں تو میں آپ کے لیے پروفیشنل ڈونر ڈھونڈ لوں گا. اس چیز کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے یہ بھی کہا ہے حکومت کو کہ ایک سینٹرل ایویلویشن کمیٹی بنائی جائے جہاں پہ ہم ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کو, پینفل ڈیسیجنس کو, متنازعہ کیسز کو ہم وہاں پر لے کر جائیں اور ایک ہمارے پاس ایک کنسنسس اوپینین ہو. ایک ہماری کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے میرٹ کے اوپر, تاکہ کسی کو نقصان بھی نہ ہو اور کسی مافیا کو فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دونوں چیزوں میں بہت باریک فرق ہے بالکل, جس کو لوگ محسوس نہیں کرتے. بالکل, ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ فائدہ پہنچاتے اس مافیا کو آپ مضبوط کر دیتے ہیں, بلکہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, ان کو زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے انسٹیڈ آف دیٹ. تو وہ پیچھے سے سفید کپڑوں میں رہ کر وہ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں. بالکل. ابھی اس وقت جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان چیزوں کو ضرور غور کریں جو آپ بات چیت کریں. ہماری ویب سائٹ ہے www.hota.com, اس میں ہمارے فارمز پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر مریض اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے, ڈونر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی کمپلینٹس ہیں کسی ہاسپٹل کے بارے میں یا کوئی اچھا فیڈ بیک آپ کسی ہاسپٹل کے بارے میں دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. شکایات بھی درج کر سکتے ہیں. آپ پازیٹیولی کوئی پازیٹیو بات, کوئی اچھی بات, کوئی اچھا کمنٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہوٹا کے نام پہ اگر کوئی ہاسپٹل آپ سے زیادہ پیسے لیتا ہے کہ جی ہم آپ کا کیس اپروو کرا دیں گے, آپ ہمیں اتنے ملینز دے دیں, تو وہ بھی ایک انلیگل بات ہے. وہ ہماری اہم ہدایات میں موجود ہے کہ ہمارے نام پر کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. اور جو کہ پرسکرائبڈ ہسپتال کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی فائل بنائے ٹرانسپلانٹ کی اور وہ ہمیں بھیجے, اور وہ ہم اسکروٹنائز کر کے پھر ان کو اجازت دیتے ہیں, یا اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں, یا ہم ان کی مزید رہنمائی کرتے ہیں, یا اگر وہ کسی غلطی پہ ہیں تو ہم ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ہم پازیٹیو فریم آف ورک میں رہتے ہوئے اس ہاسپٹل کو وہ دیتے ہیں کہ ان کی ہاسپٹل کی جو کمیٹیاں ہیں وہ کوئی غلطی نہ کرے, کیونکہ دیکھیں نا غلطی کا احتمال تو ہر جگہ پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اس ہاسپٹل کا کہ میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر ان کی ویلیویشن کمیٹی تو بائسڈ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. جب اسی نے کرنا ہے تو وہ کالے کو پیلا اور نیلے کو پیلا کر کے شو کر دے گی, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہم نے کہا کہ ایک سینٹرل ایویلیویشن کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ تمام ہسپتالوں کو لک آفٹر کرے. اور اس میں آئین میں اس بات کی اجازت موجود ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ رولز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم وقتاً فوقتاً ہماری جو کہ آواز ہے وہ ہم اتھارٹیز کو پہنچا چکے ہیں. اور ہم بہت زیادہ پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس میں ان ساری باتوں پہ غور کیا جائے گا, اور غور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ یہ عوام کے لیے آئی ہے. اور جو عوام کو آپ سہولت اگر اس اسٹیج پر نہیں دیں گے, 2021 میں نہیں دیں گے, تو پھر آپ کو کون سی صدی کا انتظار ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ باقی ملکوں میں ہو رہا ہے. ہم کوئی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انوینٹ نیو ویل, ہم نے کوئی نیا پہیہ تھوڑی ایجاد کر رہے ہیں.
باہر سے ان چیزوں ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو کہ باقی دنیا میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر ہمیں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں ساری دنیا اس کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں, ہم ان سے ہر طرح کی مدد لے سکتے ہیں, ٹیکنیکل بھی لے سکتے ہیں, ہم باقی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں ان سے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں گے ہی نہیں, ہمارے اندر وہ خواہش ہی نہیں ہوگی, تو پھر تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہے. بالکل. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, جو ہوٹا کی آپ نے بات کی, تو یہ جو جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جن کی آپ نے ذکر کیا, نام تو ہم ابھی نہیں لے رہے, بٹ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے, لائک کسی بھی طرح کی کوتاہی ہوتی ہے, آپ کو کوئی شکایات موصول ہوتی ہیں, تو کیا آپ ان کو سزا یا جزا جو بھی ہے اس کو دیتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہمارے پاس جو کہ قوانین موجود ہیں, پینالائز کر سکتے ہیں ہم, ان کا ٹرانسپلانٹ پروگرام ہولڈ کر سکتے ہیں, ان کا ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ہم لوگوں کو ڈی بار کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے واضح طور پر ہم ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں لیگل ہیں اور یہ چیزیں الیگل ہیں, تو وہ بھی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دامن بھی صاف رہے اور وہ کوئی کسی ایسی لیٹیگیشن میں نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہو. لیکن بعض اوقات پبلک پریشر ہوتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی اس طرح کا کام ہو جاتا ہے, تو وہ اسی لیے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے کہ ہماری جو کہ مانیٹرنگ سیل ہے, ہم اس کو پیج ٹو پیج اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. جو وہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی فورجڈ ڈاکومنٹ تو نہیں ہے اس کے اندر, کہیں ہمیں کچھ اور پکچر دکھائی جا رہی ہے, وہاں پہ کچھ اور کام ہو رہا ہے, ہمیں ایک ڈونر دکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ بیہائنڈ دی کرٹن کوئی اور ڈونر ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور کمپلیکیشن ہو رہی ہے. تو اس سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ ہم موقع پر جا کر دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے کیا قرار واقعی ویسا ہی ہو رہا ہے یا ویسا ہی ہو نہیں رہا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو ہم بیک وقت مختلف جگہوں پہ جا کے یہ کام نہیں کر سکتے. اب دیکھیے, آزاد جموں کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, وہ فیڈرل ایریاز ہیں, وہاں پہ ہمارے سینٹرز موجود نہیں ہیں. بالکل, اور وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں, وہاں کے لوگ, اور وہاں پر اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹی ہے ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, ہمارا کوئی وہاں پہ مانیٹرنگ نہیں, مانیٹرنگ ہماری نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ ان علاقوں میں جا کے لیگل ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نو گو ایریا, یہاں پہ کوئی پوچھنے والا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے اگر جو کہ پروونسز ہیں ان کی جو کہ اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, سوائے پنجاب کے باقی کے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا ہے. کیونکہ پہلے ہوٹا جو تھا وہ سارے پاکستان کو لک آفٹر کرتا تھا, اب وہ صرف فیڈرل کو لک آفٹر کرتا ہے. تو یہ تھوڑی ڈسکریپنسیز موجود ہیں. اس پہ بھی ہم نے حکومت کو یہ گوش گزار کیا ہے کہ یا تو اس کا دائرۂ کار سارے صوبوں تک بڑھا دیا جائے تاکہ ہمارا ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت ہم اپنے سینٹرز مختلف جگہوں پہ بنائیں, اور وہ کہ جو کہ ہماری ایک نیشنل پالیسی ہے اس کی شکل و صورت اور اس کے خد و خال واضح ہوں, اور وہ جو ہے ہم سارے پاکستان میں اس کی ایک یکساں طور پر, مساویانہ طور پر اس کے ثمرات سب تک پہنچ جائیں. تو صوبے خود بھی تو کر سکتے ہیں, صوبے خود بھی کر سکتے ہیں, ہماری مدد لے سکتے ہیں. بعض کے ساتھ ہم نے MOUs ان کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہے, لیکن بعض صوبوں میں چونکہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا. آپ جتنا بھی ریگولیٹری اتھارٹیز کو کمزور کریں گے آپ مافیا کو مضبوط کریں گے. تو جتنا آپ اتھارٹیز کو, ریگولیٹری اتھارٹیز کو آپ کمزور کرتے جائیں گے, اس کا مطلب یہ کہ آپ مافیا کو مضبوط کر رہے ہیں, اور جتنا آپ ان کو مضبوط کرتے جائیں گے تو وہ دوسرا مافیا جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ اپنے سینٹرز قائم کرتی ہے, اس کے اندر وہ ایک فول پروف انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک کاسٹ افیکٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, تاکہ اس کے اندر لوگوں کا پیسہ بھی نہ لگے, اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے, ان کو اچھے نتائج بھی ملیں, اور وہ جو ہے سہل بھی ہو, آسان بھی ہو وہ بات. ٹھیک ہے جی. تو یہ بعد از مرگ گردہ اور جگر کا جو پروگرام ہے یہ بھی ہم نے حکومت کو دے رکھا ہے, اینڈ ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ ہمارے پروگرامز پہ خاطر خواہ اس کی سرپرستی کرے, تاکہ ہم عوام کو ایک اچھی خبر سنائیں. بالکل, اچھی خبر سننے کا عوام کو انتظار رہے گا. بس جاتے جاتے ایک چیز جو ہم لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جگر اور گردہ بہت ضروری ہے. ہم ٹرانسپلانٹ پہ تو جانے سے پہلے جو ہم پریونشن کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائے گا کہ کیسے ان چیزوں کو محفوظ کریں تاکہ اس لیول پہ ہی نہ جائیں کہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے. اب یہاں پر رول آ جاتا ہے پریونشن کا. تو جگر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر آپ جتنا کرونک لیور ڈیزیز کو کنٹرول کریں گے تاکہ لوگوں کو جگر کی بیماریاں نہ ہوں, اس کے اندر جو ہے ہیپاٹائٹس بی ہے اس کی ویکسینیشن آ جاتی ہے, یعنی کہ کالے یرقان
کے خلاف آپ اپنی اسکریننگ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پاکستانی پاپولیشن جو ہے, جیسے کووڈ کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں نیشن وائڈ, اسی طرح سے آپ نیشن وائڈ ملک گیر سطح پر جیسے آپ پولیو کی ویکسینیشن کرتے ہیں, اس طرح آپ ملک گیر سطح پر آپ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کریں تاکہ کالے یرقان سے لوگ بچ جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پرانی بیماری جگر کی نہ, ان کا جگر نہ سکڑے, ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت نہ آئے. اسی طرح سے جو کہ مختلف لوگ مختلف دوائیاں استعمال کرتے ہیں, ہربل میڈیسن, کیمی میڈیسن یا الٹرنیٹیو میڈیسنز یوز کرتے ہیں, جگر خراب ہو جاتا ہے, گردہ خراب ہو جاتا ہے. آپ لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ وہ خود سے یا عطائی بتائی پہ نہ جائیں, یا اس طرح کے نسخے یا اس طرح کے کشتے یا اس طرح کی اسپورٹس میڈیسن یا اس طرح کی سلمنگ اپنے کمزور ہونے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لیتے ہیں کہ جی میں نے فلانا کھا رہا تھا تو میں نے بھی شروع کر لیا, اس طرح کی ہونا چلے, 20 کلو کم ہو گیا تو میں بھی کر لوں, اس نے یہ کسی بابا شابا یہ وہ چیزیں جو ہیں, ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے جگر کے ٹیسٹ اور اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کے گردے بحیثیت مجموعی کتنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں, اور آپ جو دوائیاں کھا رہے ہیں کہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گردوں کو یا جگر کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ بیماریاں جن سے گردے کمزور ہوتے ہیں کہیں وہ آپ پہ حمل تو نہیں ہو رہی ہیں. ان کے اندر ذیابیطس ہے جس کو آپ شوگر کہتے ہیں, اس کے اندر امراض قلب ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر اسٹون ڈیزیز ہے, اس کے اندر گردے کی انفیکشنز ہیں, اس کے اندر گردے کی سسٹک ڈیزیز موجود ہے. تو یہ ساری, اس کو ہم اسکریننگ پروگرام کہتے ہیں, تاکہ آپ جیسے کہ آپ لوگوں کی نظر ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی نظر کمزور ہے, اسی طرح سے آپ اپنی اسکریننگ پروگرامز کر کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاکستان میں جو کہ بہت توجہ ہی نہیں دی جاتی اس طرف. تو یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک نازک وہ کیا کہتے ہیں ٹاپک پر آپ نے گفتگو فرمائی, اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں, کیونکہ یہ آج ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی ہے, کیونکہ صحت کا جو شعبہ ہے بہت وسیع ہے, اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جن پر بات ہونی باقی ہے. تو ہم تھینک یو کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سید محسن نوید صاحب کا کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں اور اتنی معلوماتی جو بات چیت ہے ان لوگوں تک آپ نے پہنچائی. ہوپ فلی لوگوں کو آپ کی ڈسکشن سے کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ہم نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک پہ ضرور آپ کو زحمت دیں گے اور اس پہ بات چیت کریں گے. تو نگہت امان پاون 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے فی الوقت آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.